السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن 12 روزہ تصحیح و تدریس کورس کا یہ 12واں درس ہمارا ہے، جس میں ہم اذان و اقامت سے متعلق بنیادی ضروری مسائل کو ہم سمجھیں گے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی بنیادی مسائل کیا کیا ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بہت سارے ہمارے اس درس کے اندر بھی معلمین ہیں، مؤذنین ہیں، یا جنہیں موقع ملتا ہے یا نورانی قاعدے کے اختتام پر یہ مسائل یا ناظرے کے اختتام پر طلباء کو بتانا چاہیے، اذان و اقامت سکھا دینی چاہیے۔ اذان و اقامت کے اندر بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی پیش آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد نبوی بنائی گئی، تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ جماعت کا وقت قریب آنے پر عام اطلاع دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا تو صحابہ کرام نے مختلف رائیں پیش کی، کسی نے نرسنگے کی، کسی نے ناقوس کی، اور کسی نے مختلف رائے دی۔ اللہ کے نبی نے اس لیے ناپسند کیا کہ وہ تو اہل کتاب کا، یہودیوں کا یا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا علیحدہ طریقہ ہونا چاہیے۔ وقتی طور پر یہ کہا گیا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کہہ کر ہم جوڑ لیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آ کر سکھلا رہے ہیں، ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے، دوسرا فرشتہ سکھلا رہا ہے۔ وہی خواب عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے بھی وہی خواب دیکھا، جس کے اندر پورے مکمل اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات بتائے گئے۔ تو وہ خواب جو ہی دیکھا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں واقعی طور پر یہی طریقہ ہے، یہی منشا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی آواز سن کے اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اور طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ آپ کو املا کراتے رہیں گے، یہ آپ کو تعلیم دیتے رہیں گے، تو آپ اس کو سن کر بلند آواز سے اذان دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلی اذان جب دی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑے بھاگے ہوئے آئے اور کہنے سے رک گئے، اس وقت کہنے سے رک گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گویا کہ جو فضیلت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو مل رہی ہے وہ فضیلت کو چھیننے والا میں نہ بن جاؤں ایسا۔ حالانکہ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا، وہ بعد میں اس کا تذکرہ کیا۔ اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ اذان کے کلمات 15 ہیں، اقامت کے 17 کلمات ہیں، 17 کلمات ہیں۔ اگر اذان کی فضیلت کا علم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنے لگیں گے ہم، تنازعہ پیش آ جائے گا۔ 7 سال نمازوں کے لیے بلانا گویا کہ جہنم سے بچاؤ کا پروانہ ہے۔ شیطان اذان سن کر بدحواسی میں ہوا خارج کرتے ہوئے 36 میل تک چلے جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، کافی اس کے فضائل ہیں۔ اذان کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے ترجیع کا۔ ترجیع کہتے ہیں شہادتین کو 4 مرتبہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ آواز میں، پھر اور 2 مرتبہ اسی کو بلند آواز میں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی 2 مرتبہ آہستہ، 2 مرتبہ بلند۔ یہ ترجیع ہمارے پاس نہیں ہے، مالکیہ شوافیہ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ترجیع نہیں ہے۔ اذان کی شرائط کیا ہیں؟ اذان کو اذان اسی وقت کہا جائے گا جب کہ وہ وقفہ طویلہ کے بغیر یکے بعد دیگر الفاظ اس کو ذکر کیا جائے، وقفہ طویلہ نہ ہو۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب کہا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد اسی اذان کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے دوسرے کلمات کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان ہے، یہ اسے اذان نہیں کہیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذان عربی میں ہونا ہے، اردو میں نہیں۔ نماز کا وقت آنے پر ہونا ہے، نماز کے وقت سے پہلے اذان دینا، اذان دینے سے اذان نہیں ہوتی ہے، دوبارہ اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح ترتیب سے ادا ہو، خلاف ترتیب ادا نہ ہو، الٹی سیدھی ترتیب نہ ہو۔ اذان کے متعلق کچھ ضروری مسائل بنیادی۔ اذان و اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنے وقت میں کہ آدمی اگر بیت الخلاء میں ہو تو اس سے فارغ ہو جائے، تقاضا ہو تو، یا پہلے سے کھا رہا تھا کھانے سے فارغ ہو جائے، سنتیں ہوں تو سنتیں ادا ہو جائے، جسے کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ کا فاصلہ، زیادہ سے زیادہ 15، بس زیادہ ہو گیا، اتنے وقت کے اندر نہ کھانا مکمل ہو سکتا ہے، ضروریات سے فارغ ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنا وقت دے دینا، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں 2 طریقے رائج ہیں، افراد اور تفرید، دونوں بھی غلط ہیں۔ فجر کی نماز وغیرہ کے لیے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں، یہ سستی کو پیدا کرنا ہے،
اتنا وقفہ دینا مناسب نہیں ہے اتنا، اور اذان کے معاً جماعت کھڑا کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس لیے اتنا وقفہ کافی ہے۔ اقامت کے معنی خود کھڑے کرنے کے ہیں۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ اقامت کے وقت کب کھڑے ہوں؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، جب یہ کہیں اس وقت کھڑے ہو جائیں یا حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں؟ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں۔ تو عربی ایک عبارت ہے، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، اس کے سمجھنے میں دراصل غلطی ہوئی ہے، عبارت فہمی کا اختلاف ہے۔ روایتیں تو ہیں، ابو الحسن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اقیمت الصلاۃ فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان یخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت دی جانے لگی اور ہم اپنے صفوں کو درست کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جو ہی اقامت کہی جانے لگی تو اس وقت صفوں کو درست کر لینا چاہیے، یہی بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اقامت کے معنی ہی اقام یقیم، اقامتاً کے معنی کھڑا کرنا، گویا کہ مقیم اقامت دینے والا مؤذن یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ حاضرین کو متوجہ کرنے کے لیے اقامت ہوتی ہے اور غائبین کو متوجہ کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اقامت دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تو کم از کم حی علی الصلاۃ پر تو کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ مطلب ہے یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ میکزیمم آخری صورت۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں بعض مساجد میں بعض جگہوں پر حی علی الصلاۃ کے وقت پر اٹھتے ہیں، یہی عبارت فہمی کی غلطی ہے، یہ عبارت فہمی کی، اس کو وہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ حی علی الصلاۃ کے وقت ہی کھڑے ہوں گے اور اس سے پہلے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو گویا کہ جرم عظیم اس نے کیا اور کھڑے ہونے والوں کو روکا جاتا ہے۔ اس قدر اس پر اصرار کرنا ایسا مناسب نہیں ہے۔ روایتوں میں اور صحابہ کرام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے واقعات اور آثار سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ صفوں کی ترتیب اور یکسانیت کا کس قدر اہتمام ہوا کرتا تھا۔ مساجد میں دیکھتے ہیں حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوتے ہیں جمعے کی نماز میں، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ کے وقت اٹھنا شروع ہوتے ہیں تو امام صاحب رکعت باندھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے، ابھی تک صفیں درست ہونے لگتی ہیں، اگلی صف خالی ہے، سامنے آئیے سامنے آئیے سامنے آئیے، مقصود فوت ہو گیا۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اقامت کے معنی کھڑے ہونا۔ اچھا یہ مطلب یہ ایک ہمارے پاس رواج ہے، بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اقامت دینے سے پہلے ہی سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اقامت ہی کہتے کھڑا کرنے کو، کھڑا کرنے سے پہلے نیا کھڑا کرنا، یعنی کھڑا ہو جانے کے بعد صفوں کو درست کرنے کے بعد اقامت دینا، یہ بھی طریقہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ گاہے گاہے ہنگامی طور پر وقتی طور پر بڑا مجمع ہونے پر اگر اس کی رعایت کر رہے ہیں گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا مجمع تھا، بیان کیا، بیان کے بعد جب اذان ہوئی اقامت دی جانے لگی تو اقامت سے پہلے انہوں نے پورے مجمع کو کھڑا کیا اور صفیں درست کروائی، اس کے بعد اقامت دی گئی۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے فوراً بعد ممبر پر کھڑے ہو کر مائک لے کر اس پر تنبیہ کی ہے، یہی باتیں بتلائی ہیں۔ اقامت کے معنی کھڑا کرنے کے، کھڑا کرنے سے پہلے پھر دوبارہ کھڑا کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اذان دیتے وقت انگلیوں کو کانوں کے اندر رکھ لیا جاتا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ آواز اندر سے زیادہ نکلے، اور رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایسا بھی رکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں مائک وغیرہ نہیں تھا، اس لیے بھی اس کی زیادہ سخت ضرورت تھی۔ آج کے زمانے میں مائک ہے لیکن پھر بھی اس کا رکھنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اقامت کون کہے گا؟ جو مؤذن جس نے اذان دی وہی اقامت کہے گا، یہی بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زید نے فلانے آدمی نے اذان دی ہے اور دوسرے آدمی نے اقامت دی ہے، ہاں اس کی اجازت سے یا پھر کسی عذر سے یا ان کے کہنے سے، خاص عذر کی بنا پر اگر ہے تب تو گنجائش ہے۔ اور اقامت دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امام کے مان بالکل پیچھے کھڑا ہو، پہلی صف میں کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، پچھلی صفوں کے اندر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، حق تو اسی کا ہے، حق تو اسی کا ہے۔ بلا وضو اگر اذان دے دیتے ہیں تو جائز ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن جنابت کی حالت میں اذان دیتے ہیں تو یہ اذان مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، بہتر نہیں ہے اذان دینا، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں جواب دینا گنجائش ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان اگر کہی جائے تو دہرانا پڑے گا۔ سفر میں باجماعت پڑھنی ہو نماز تو اذان و اقامت دونوں بہتر ہیں، البتہ سفر میں اذان کی اہمیت قدر کم ہے، کیونکہ اذان غائبین کے لیے اور اقامت حاضرین کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر غائبین کو جمع کرنا ہے نہیں، لہذا اذان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔
اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنا مؤذن کا یا پھر مسجد میں رہنے والوں کا یہ تہمت کے خدشے کی وجہ سے مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، احتیاطی ہی ہے۔ ہاں بہت زیادہ مجبوری ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، تہمت کا خدشہ نہیں ہے تو جا سکتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا بھی مسنون ہے، اس کا طریقہ معروف ہے۔ اذان میں ترسل یعنی کلمات کو دراز اور ہر کلمے کے بعد ٹھہر ٹھہر کر دینا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر، اور اقامت میں حدر ہونا چاہیے، تیزی کے ساتھ۔ حیلتین میں صرف سر کو گھمایا جائے، حی علی الصلاۃ کے اندر سر کو، پورے بدن کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور درس اور قرآن اور ذکر ہو رہا ہے اور اس موقع پر اذان محلے کی دی جا رہی ہے، تو اس موقع پر کہ ہم درس کو، بیان کو، واعظ کو، قرآن پڑھانے کو روک دیں، چونکہ یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی اہم کام ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اکابر کی دونوں رائے ہیں۔ بعض اکابر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، وہ عبادت ختم ہونے والی ہے، یعنی اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، وقتی ہے، اور اس اذان کے جواب دے دینے کے بعد، اذان کے سن لینے کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تعلیم کو رکوا دیں۔ لیکن بعض اکابر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بیان یا پھر مضمون ایسا تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، رکنے میں دشواری ہے، وہ کیفیت پھر ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، باقی نہیں رہے گی، تو گنجائش ہے، وقت کم ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے تعلیم کو، درس کو باقی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک مؤذن کا 2 مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے۔ اندھا آدمی اذان دینا جائز ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم اگر بھول جائے تو پھر دوبارہ السر-9 اذان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان دیتے دیتے اللہ اکبر کی جگہ لا الہ الا اللہ کی جگہ یاد آ جائے تو پھر دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم کہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ دیں۔ پوری اذان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ نمازوں کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ غالب ہو جائے، قابو کرنے کے لیے آگ پھیل جائے، جنگل میں راستہ بھٹک جائے، جب دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونا ہو، سرکش جنات کے شر سے بچنے کے لیے، اس طریقے سے۔ مؤذن کیسے ہونا چاہیے؟ مؤذن کے اوصاف کیا ہونا چاہیے؟ فقی ابو الیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کے فضائل حاصل کرنے کے لیے مؤذن کے اندر 10 صفات ہونی چاہیے۔ مؤذن نماز کے اوقات سے واقف ہو تاکہ صحیح وقت پر اذان دے سکے، آواز کی اور گلے کی حفاظت کرے، اپنی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے اذان پکارنے پر خفا نہ ہو، اس کے پاس یہ کیفیت ہو۔ اذان عمدہ طریقے پر دینا چاہیے۔ پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم بھی باضابطہ اور بھی دیگر اکابر کہتے ہیں بھونڈی آوازوں میں دیتے ہیں، اور ہمارے بعض ذمہ دار حضرات بھی ایسے مؤذنین کو منتخب کرتے ہیں جن کی آواز بہت بھونڈی ہوتی ہے، تجوید درست نہیں ہوتی ہے، ایسی فحش غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ابو الحسن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات اذان کی تقریباً رواج پائی ہوئی 32 غلطیوں کو ذکر کیا اور اقامت کی 12 غلطیوں کو ذکر کیا۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کو اللہ اکبر، تو اللہ اکبر دراصل یہ اللہ اکبر کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال ہو جائے گا، یہ تو پھر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، یہ پہلی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، ہونٹوں کو گول اور پھر پیش دیتے ہیں اس کو اللہ اکبر، نمازوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم بہت سختی سے منع بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر پیش ہے، اللہ اکبر، یہ تو نقالی کے اندر ہم بہت بڑے قاعدے کو اور بہت بڑی تجوید اور اس کی رعایت کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہے کتابوں میں اللہ اکبر یا تو جزم کے ساتھ یا اللہ اکبر، پہلا طریقہ بہتر ہے، لیکن اللہ اکبر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ میں، اشہد اللہ الہ میں اشہد اللہ الہ یا اشہد واللہ الہ، یہ بھی غلطی ہے۔ اشہد ون محمد رسول اللہ، یہ بھی غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ ہا کی ادائیگی اور محمد مجہول۔ اللہ مد اصلی جو ہوتا ہے، دیکھیے محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اور اکثر اکابر یہی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر میں اللہ لفظ اللہ پر اور الہ اس پر زیادہ ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے۔ اللہ یہ گویا کہ مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر ہے، اس کو آپ 3 4 5 الف کے برابر کھینچ دینا یہ غلط ہے، قاعدے کے خلاف ہے، تجوید کے قاعدے کے خلاف ہے، یہ حرام
گناہ ہوگا ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن تجوید کے قاعدے کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں آپ کھینچیے لا الہ الا اللہ میں حی علی الصلاح مد لازم مرنا، جتنا کھینچے کھینچیے، آپ سانس کے ختم ہونے تک کھینچیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مد لازم مرنا، جتنا آپ کھینچ سکتے کھینچیے آپ۔ لیکن دو چیزوں پر سختی سے منع کرتے تھے، الہ، اشہد ان لا الہ، بہت زیادہ کھینچ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی بعض اکابر، مفتی سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے جو جملے ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں، ایک الف سے زائد کی بھی گنجائش ہے، چونکہ یہ قرآن پاک نہیں ہے، البتہ اتنا دراز نہ ہو کہ آواز کے ختم تک، سانس کے ختم تک آپ اس کو بھونڈا بھی نظر آئے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال بعض اکابر کا اس سلسلے میں اختلاف ہے پھر بھی، لیکن یہ اختلاف بھی حرام اور فرض درجے کا نہیں ہے، جو طریقہ بھی اختیار کرے بہتر طریقہ اختیار کرے، لیکن ہم جس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں دوسرے طریقے کو ایک دم حرام، تنقید، تنکیر، یہ طریقہ تو اختیار نہ کریں۔ انہوں نے حرام کام نہیں کیا، لیکن ہم شدت کے ساتھ بولنے کی بنا پر ہم حرام کام کرنے والے نہ بن جائیں۔ اسی طریقے سے غلطی ہے حی علی الصلاح ہے، لیکن حی علی الصلاح بول دیتے ہیں ہم، یا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح یا حی علی الصلاح، دونوں بھی غلطی ہے۔ قد قامت الصلاح کو قد قامت الصلاح، اور قد قامت الصلاح تو قد قامت الصلاح نہیں، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح۔ اقامت دینے میں ہر کلمے کو ایک ایک سانس میں بولنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ایک سانس میں دو دو کلمات۔ لیکن قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اس کو دو سانس میں بولنا ہے۔ اعلاء السنن کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے، نورانی قاعدے کے آخر میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اذان بھی عمدہ انداز میں دینا چاہیے، تصحیح کرنے والوں کے لیے بھی اذان باضابطہ اہتمام سے سکھائی جاتی ہے، بلکہ نورانی قاعدہ مکمل ہونے کے بعد اذان کو سکھانے کا باضابطہ اہتمام کروایا جاتا ہے۔ اور حی علی الصلاح میں ہا کو بھی ظاہر کریں، حی علی الصلاح، صلاح لام علی زبر لا، صلاح ہا کی آواز بھی آئے۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے عرض کیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہا کی آواز بھی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہا کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تکبیرات انتقالیہ کے اندر بھی بہت زیادہ کھینچ دینا، اور ائمہ حضرات بھی نقالی کے اندر الحمدللہ رب العالمین کتنا کھینچ دیا آپ نے، جتنا عام حرف مد کو آپ نہیں کھینچتے اس کو زیادہ کھینچ دیا آپ نے، اور یہ قاعدے کے خلاف ہو گیا، اور یہ بھی لحن جلی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اذان سے متعلق کچھ ضروری مسائل اور بنیادی چیزیں تھیں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ آن لائن 12 روزہ نورانی قاعدہ تصحیح و تدریس کورس مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے درد کے ساتھ ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ حفظ اردو کا ضرور بھی ضرور ہم معلمین مطالعہ کریں اس بہانے، اور جتنے دروس دیے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں، ان دروس کو حرفاً نقطہ وار لکھیں، تمرینی جو سوالات دیے جائیں گے اس کو لکھیں، اور جو رواج پائی ہوئی غلطیاں ہیں حفظ کی خاص طور پر اس کو اپنے مدارس میں، اپنے مکاتب میں عام کریں، تاکہ وہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ اور کتابوں کا مطالعہ ہم جاری رکھیں، نورانی قاعدے کی ہدایات، اور ساتھ میں جو کتاب گروپ میں بھیجی بھی گئی ہے نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں، تقریباً جتنے محاضرات ہوئے ہیں 70% مضامین اسی کو مرتب انداز میں بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور ہم بچوں کو رٹائیں، توجہ سے پڑھائیں۔ رٹانے کا مزاج ہوتا نہیں ہے، سمجھنا چاہیے کہ متن بیضاوی ہے، بیضاوی کی عظمت ہے تفسیر کی، لیکن متن بیضاوی کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہ یہ جو دروس ہوئے ہیں اکثر ان حفاظ اور ان علماء اور ان مدرسین کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں کہ جو میدان میں لگے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، شد بدھ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے ایک ایک تختی کو حرف بحرف پڑھ کر لکھ کر بتایا نہیں گیا ہے۔ جو ضروری نوٹس ہوتے ہیں، جو ان کے لیے ضروری باتیں ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ الحياة بنور هدى